بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس نائنتھ کا بایولوجی حیاتیات کا چیپٹر نمبر 3 باب نمبر 3 حیاتیاتی تنوع، جس کو انگلش میں بایو ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ اس کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس میں جو سمجھنے والے ٹاپکس ہیں ان میں حیاتیاتی تنوع کی تعریف ہے، اس کا تعارف ہے کہ حیاتیاتی تنوع کیا چیز ہوتی ہے، اور اس کے مقصد کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ چیز بایولوجی کے اندر حیاتیات کے اندر کیوں اہم ہے۔ پھر قوانین گروہ بندی، مختلف جانوروں کو کس طرح گروہ میں تقسیم کر کے ان کو جو ہے کریکٹرائز کیا جاتا ہے۔ نظام گروہ بندی کی تاریخ، اس میں سب سے پہلے 2 کنگڈم کا نظام گروہ بندی، پھر 3 کنگڈم کا، پھر 4 کنگڈم کا، اور بالآخر 5 کنگڈم کا نظام گروہ بندی ہے۔ اس کی تفصیل آئے گی۔ 5 کنگڈمز کون کون سے ہیں ان کی تفصیل آئے گی۔ 2 اسمی ناموں کی اصطلاح جو کہ بہت ضروری ہے، ان کا کہنا چاہیے کہ ان کی تفصیل آئے گی۔ اور پھر حیاتیاتی تنوع کا تحفظ کس طرح کیا جائے، اس کے بارے میں جو ہے مکمل تفصیل آئے گی۔ ہم اپنے چیپٹر کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلے جو ہے حیاتیاتی تنوع کی تعریف و تعارف۔ حیاتیاتی تنوع یا بایو ڈائیورسٹی 2 الفاظ پر مشتمل ہے، جس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے۔ 2 الفاظ حیاتیاتی، حیاتیات یعنی حیاتیات کی تنوع، الگ ہونا۔ زندگیاں یا زندہ جانور ایک دوسرے سے الگ بھی ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ یہی بایو ڈائیورسٹی، بایو زندگی، ڈائیورسٹی ادھر ادھر ہونا، الگ الگ ہونا۔ تو حیاتیاتی تنوع جو ہے، اصل میں موضوع یہ ہے کہ مختلف زندگیاں ایک دوسرے سے مختلف کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ حیاتیاتی تنوع کل ارض پر پائے جانے والی انواع کے افراد کے مابین یا پھر مختلف انواع کے مابین۔ یہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں، جتنے بھی انواع پائے جاتے ہیں، ان کو اسپیشی کہتے ہیں، جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے، اور اردو میں ان کو انواع کہتے ہیں۔ تو یہ اسپیشیز کی تفصیل آگے آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ اسپیشی ایک گروپ ہوتا ہے ان جانداروں کا جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جو جاندار ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، وہ بھی بہرحال کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اسپیشی کا تھوڑا سا ذکر پہلے بھی آیا تھا کہ اسپیشی وہ جاندار ہوتے ہیں جو آپس میں تولید کا عمل بھی کرتے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل آگے انشاءاللہ آ جائے گی۔ یہاں صرف سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو اسپیشی ایک ہوتے ہیں، جیسے کہ انسان ایک اسپیشی ہے، اس کے یہ اپنے افراد سے ملتا جلتا بھی، اور کسی نہ کسی حد تک اپنے افراد کے لحاظ سے اس میں جو ہے فرق بھی ہے۔ پھر مختلف انواع جو ہے ان میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ یہاں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک اسپیشی موجود ہے تو اس کے اندر، اس اسپیشی کے اندر بھی کہنا چاہیے کسی نہ کسی طرح تھوڑا تھوڑا اس کے افراد میں، اس کے لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان ایک اسپیشی ہے، لیکن اس کے اپنے افراد کے اندر کافی فرق نظر آتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو مختلف اسپیشی ہیں، جیسے ایک اسپیشی چوہا ہے، ایک اسپیشی سانپ ہے، ایک اسپیشی مچھلیاں ہیں، یہ تمام اسپیشیز جو ہیں یہ الگ الگ ہیں، تو ان میں بھی کافی فرق جو ہے موجود ہوتا ہے۔ تو اسپیشیز ایک ہوں یا مختلف ہوں، تو ان کے اندر کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ حیات کا تنوع پایا جاتا ہے، وہ ایک دوسرے سے کافی حد تک مختلف ہوتے ہیں۔ حیاتیاتی تنوع کی اہمیت۔ حیاتیاتی تنوع ہمارے لیے مختلف اقسام کی اشیاء، مثلا یہاں مقصد سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حیاتیاتی تنوع سے سب سے پہلی جو فائدہ یہ ہے کہ زندگی، جو زمین ہے اس کا رنگ جو ہے وہ اسی حیاتیاتی تنوع سے ہے۔ اگر سارے جاندار ایک جیسے ہوتے تو زمین پہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کو دوسروں کو ان کی وجہ سے خوراک ملتی ہے، جیسے کہ پودے ہیں، ان کی وجہ سے ان انسانوں کو، دوسرے جانور ہیں اس کی وجہ سے انسانوں کو خوراک ملتی ہے، اسی طرح جانوروں پودوں کی وجہ سے خوراک ملتی ہے۔ تو یہ جو زندگی کا تمام زندہ جو جاندار ہیں، ان میں جو فرق پایا جاتا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے خوبصورتی ہے جہان کی، اور دوسرے جاندار ایک دوسرے جاندار کے لیے خوراک بھی جو ہے وہ
بناتے ہیں. ماحولیاتی نظام جو ہے وہ بھی کہنا چاہیے کہ متوازن رہتا ہے، ایک جیسا رہتا ہے. اس کی تفصیل بھی آگے آ جائے گی. حیاتیاتی تنوع نئی ادویات اور اجزاء زائد ترکیبی ان کے بنانے میں کہنا چاہیے مدد کرتا ہے. کوئی چیز کسی پودے سے حاصل ہوتی ہے، کوئی چیز کسی جانور سے حاصل ہوتی ہے، تو اس سے کسی دوسرے جانور کی بیماریوں میں جو ہے ان کو ختم کرنے میں مدد ملتی ہے. قدرتی ذرائع سے حاصل کردہ ادویات تقریباً 80% انسانوں کے زیر استعمال ہیں، جو دوسرے قسم کی حیاتیات سے جو ہیں حاصل ہوتی ہیں. یہاں کچھ تصویریں نیچے بتائی گئی ہیں. یہ ایک پودا ہے جو اینجیوسپرم گروپ کا ہے، ایک پودا ہے جو جمنوسپرم گروپ کا ہے. اینجیوسپرم گروپ وہ گروپ ہوتا ہے ان پودوں کا جو کہنا چاہیے کہ جن کا فلاور ہوتا ہے وہ پھول پیدا کرتے ہیں، جبکہ جمنوسپرم وہ پودا ہوتا ہے جن جو پھول پیدا نہیں کرتے. جی. اس کے بعد آگے بھی نیکسٹ پیج پہ کچھ اور پودوں کی تصویریں ہیں. یہ وہ پودے ہیں جو انیشل پودے ہیں، پودے جب بننا شروع ہوئے تھے تو سب سے پہلے یہی پودے تھے جو کہ کہنا چاہیے ترقی یافتہ پودوں سے ذرا کم درجے کے ہیں. یہ پودے برائیوفائٹس کہلاتے ہیں. ان کے اندر ترقی یافتہ جو ہے نسیجے جو زائلم و فلوئم کہلاتے ہیں، جن کی تفصیل بھی آگے آ جائے گی، وہ نہیں ہوتے. یہ مزید اور تصویریں ہیں. یہ صحرا کا سیما بھی چوہا، برفانی ریچھ، بلو برڈ، کوبرا. کیا آپ کوراس پر دیگر حیاتیات کی نشاندہی کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک کام ہے کہ آپ ڈھونڈیں مزید اور جاندار کون کون سے ہیں جو ملتے ہیں یا ایک دوسرے سے الگ قسم کے ہیں. نیکسٹ جو ہمارا یہاں ٹاپک ہے وہ ہے مقاصد درجہ بندی اور اس کے اصول، کلاسیفیکیشن کے اصول. کلاسیفیکیشن جس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں، جس طرح ہم کیمسٹری میں بھی پڑھتے ہیں، ایک پیریوڈک ٹیبل بنتا ہے. پیریوڈک ٹیبل میں ہم ایک ہی پیریڈ میں ان ایلیمنٹس کو رکھتے ہیں جو ہماری ترکیب کے لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، یا یوں کہیں کہ ان کے آخری شیل میں الیکٹرانز کی تعداد ایک جیسی ہوتی ہے، اس لحاظ سے وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، تو ان کو ایک ہی کلاس کے اندر رکھا جاتا ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو ہوتے ہیں ان کو الگ کلاس میں رکھا جاتا ہے. تو اسی طرح بایولوجی کے اندر، حیاتیات کے اندر انسانوں کو جو ہے مختلف کلاسیفیکیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے یا ایک دوسرے کے ساتھ الگ الگ طور پر جو ہے ان کو مختلف کلاسیفیکیشنز میں رکھا جاتا ہے، مختلف انواع میں رکھا جاتا ہے، مختلف کہنا چاہیے کلاسز میں رکھا جاتا ہے، جس سے اس بات کی آسانی ہوتی ہے کہ جو ایک جیسے جاندار ہیں ان کو ڈھونڈنے میں، ان کے مقاصد کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. کرۂ ارض پر پائی جانے والی جانداروں کی کثرت تغیر اور ان کی کثیر تعداد کے باعث گروہ بندی کے مؤثر نظام کی ضرورت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکے. اس وقت تک جانداروں کی تقریباً 15 لاکھ انواع دریافت ہو چکی ہیں اور مستقبل میں مزید دریافت ہو سکتے ہیں. چنانچہ حیاتیات دانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جانداروں کی مناسب طریقے سے درجہ بندی کے ذریعے انہیں گروہ ذیلی گروہوں میں تقسیم کیا جائے. یہی وجہ ہے تاکہ ان کو جو ہے سمجھنے میں آسانی ہو سکے، جو ایک ہی کلاس کے ہیں، جو ایک ہی گروہ کے ہیں، ان کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے. گروہ بندی کے اصول، یہ تھوڑا سا کمپلیکس ٹاپک ہے اور سمجھنے والا اہم ٹاپک ہے. اچھا، سب سے پہلے جو گروہ بندی کی جاتی ہے وہ مارفولوجی کے حساب سے کی جاتی ہے. مارفولوجی یعنی ظاہری ساخت. وہ جاندار جو ظاہری ساخت کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں، ہومولوگس کے لحاظ سے یا اینالوگس کے لحاظ سے جیسے بھی ہیں، ان وہ اگر ایک جیسے ہیں تو ان کو ایک ہی کلاس میں رکھا جاتا ہے. ہومولوگس اور اینالوگس سے کیا مراد ہے؟ مارفولوجی میں ہومولوگس اعضاء ایسے اعضاء کو کہا جاتا ہے جو ظاہری ساخت کے اعتبار سے ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں مگر افعال میں مختلف ہوتے ہیں. جیسے ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ ہومولوگس کی کہنا چاہیے مثال ہے. اب جو ہومولوگس ہیں اس میں جیسا کہ یہاں بتایا گیا کہ ظاہری ساخت ان کی مختلف ہوتی ہے لیکن ان کا کام تقریباً ایک ہی ہوتا ہے. جیسے کہ انسان کا ہاتھ ہے، بلی کا پنجہ ہے، وہیل کا پنجہ ہے، پر جو فن ہوتا ہے، اور چمگادڑ کا جو پر، ان تمام کے تقریباً ایک ہی کام ہے. تو یہ ساخت کے لحاظ سے الگ ہیں، لیکن کہنا چاہیے کہ
کام کے لحاظ سے ایک ہیں، تو یہ ان کی ہومولوگس بناوٹ ہے۔ تو اس حساب سے جو جاندار ایک جیسے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک کلاس میں رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر ایک تقسیم ہوتی ہے اینالوگس کے حساب سے۔ اینالوگس میں کیا ہوتا ہے کہ اعضاء ظاہری ساخت میں ایک دوسرے سے مختلف مگر افعال میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جیسے یہ تتلی ہے، تتلی کا پر اور چمگادڑ کے پر میں، یہاں یہ میں بتاتا چلوں کہ ساخت کے لحاظ سے یہ یہاں ایک جیسے کیسے تھے؟ جیسے یہاں ایک ہڈی شروع میں ہے، ادھر بھی ایک ہڈی ہے، ادھر بھی ایک ہڈی شروع میں ہے، ادھر بھی ایک ہڈی شروع میں ہے، پھر بیچ میں دو ہڈیاں آ رہی ہیں، یہاں دو ہڈیاں آتی ہیں، یہ دو ہڈیاں، یہ دو ہڈیاں، اس میں بھی دو ہڈیاں، اس کے بعد چار یا پانچ پنجے، چھوٹا سا پنجہ ہے اور اس میں پہ چار یا پانچ انگلیاں ہیں۔ تو اس ساخت کے لحاظ سے یہ ہومولوگس بناوٹ ہے۔ یہی ساخت یہاں چمگادڑ کے اندر ادھر بھی آ رہی ہے کہ اس میں پانچ پنجے ہیں، جبکہ تتلی کے اندر وہ ساخت نہیں ہے۔ تو ساخت کے لحاظ سے یہ دونوں مختلف ہیں، لیکن کام کے لحاظ سے یہ دونوں ایک ہیں، کہ یہ دونوں ان کے جو یہ پر ہیں یہ اڑنے کے بھی کام آتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کلاسیفیکیشن کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی جاندار کو اینالوگس حساب سے ایک کلاس میں رکھا جا سکتا ہے، کسی بھی جاندار کو ہومولوگس حساب سے بھی ایک ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ پھر اگر اس میں بھی مشکل ہوتی ہے تو پھر جو سائنٹسٹ ہیں وہ آتے ہیں سائٹولوجی اور جینیٹکس کی طرف۔ ہم اس میں یہاں پہلے سائٹولوجی کو لے لیتے ہیں، جیسا کہ پہلے بتایا گیا سائٹولوجی سیلز کی کہنا چاہیے اسٹڈی کو کہا جاتا ہے۔ یہاں سائٹولوجی کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سے جاندار ایسے ہیں کہ جن کے سیلز، جن کے خلیے ایک جیسے ہیں تو ان کو ایک کلاس میں رکھا جاتا ہے، جن کے خلیے مختلف ہوتے ہیں ان کو مختلف کلاس میں رکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ پلانٹس کو الگ کلاس میں رکھا گیا، اینیملز کو الگ کلاس میں رکھا گیا، کیونکہ دیکھا گیا کہ پلانٹس کے اندر سیل وال ہوتی ہے جبکہ اینیملز میں نہیں ہوتی، پلانٹس کے اندر سینٹریول نہیں ہوتا ہے جبکہ اینیملز کے اندر سینٹریول ہوتا ہے، پلانٹس کے اندر ایک بڑا ویکیول نہیں ہوتا جبکہ اینیملز کے اندر پلانٹس کے اندر ایک بڑا ویکیول ہوتا ہے جبکہ اینیملز کے اندر ایک چھوٹا ویکیول ہوتا ہے۔ تو ان فرقوں کی وجہ سے جو ہے پلانٹس کو الگ کلاس میں رکھا گیا اور اینیملز کو الگ کلاس میں۔ یہ جو سارے نام لیے میں نے، سیل وال یا سینٹریول یا ویکیول وغیرہ، ان کی تفصیل آگے آ جائے گی جب ہم خلیے کے سبق میں آئیں گے۔ پھر جب یہاں پر بھی کچھ مشکل ہوتی ہے تو پھر ہم جاتے ہیں جینیٹکس کی طرف۔ جی، جینیٹکس جو ہے کہنا چاہیے سیلز سے مزید آگے جا کے تحقیق میں جا کر اس پر بحث ہوتی ہے۔ اس پر جو بحث ہوتی ہے وہ ڈی این اے پر ہوتی ہے۔ ڈی این اے اصل جینیٹک میٹیریل ہے انسانوں کا، خاص طور پہ جانوروں کا، انسانوں کا اور جانوروں کا۔ تو یہاں اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا ڈی این اے کی طرف جاتے ہیں کہ ڈی این اے اصل چیز کیا ہے، جو یہ تفصیل سے آگے آ جائے گا انشاءاللہ، لیکن یہاں ہم اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ ڈی این اے اصل میں جو ہے ڈی این اے، ڈی آکسائی رائبو نیوکلک ایسڈ، جی، ڈی آکسائی رائبوز جو انسان ہے، ایک آر این اے ہوتا ہے جو رائبو نیوکلک ایسڈ ہوتا ہے، اس کے اندر رائبوز شوگر ہوتا ہے، جبکہ ڈی این اے کے اندر ڈی آکسائی رائبوز شوگر ہوتا ہے۔ رائبوز شوگر کس طرح بنتا ہے؟ یہ 5 کاربن کے مالیکیولز ہوتے ہیں جو ایک ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اوپر کی طرف ایک فاسفیٹ کا ایک مالیکیول ہوتا ہے، جبکہ بیس کے طور پہ یہاں پر نیوکلیوٹائڈ کا ایک مالیکیول ہوتا ہے، نائٹروجنس بیس ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نیوکلیوٹائڈ مالیکیول ہے، جو کہنا چاہیے اس طرح کے بہت سارے مالیکیول ڈی این اے کے اندر ہوتے ہیں۔ ڈی این اے کا اصل کام جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کہنا چاہیے کہ یہ اس چیز کو محفوظ رکھتا ہے کہ کوئی بھی جاندار جو ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے۔ اصل میں ساری انفارمیشن اسی ڈی این اے کے اندر ہوتی ہے۔ یوں کہیں کہ جیسے کہ کھانا بن کا تیار ہوتا ہے، اس کی جو پوری انفارمیشن ہوتی ہے وہ ایک ریسیپی کے اندر ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھے کہ ڈی این اے کا جو یہ اسٹرکچر ہے یہ بھی ایک ریسیپی ہے کسی بھی جاندار کی کہ وہ آگے کیا بننے والا ہے۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ جو 5 کونے ہیں یہ 5 کاربن کے ایٹمز ہیں، مالیکیولز ہیں جنہوں نے ڈی آکسائی رائبوز شوگر بنایا ہے۔ یہ فاسفیٹ کا مالیکیول ہے، یہاں پر یہ بیس ہوتا ہے نائٹروجینس بیس۔ یہ مختلف ہوتے ہیں، سائٹوسین، ایڈینین، تھائمین، اور آر این اے کے اندر یوریسل جو ہوتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ شیئر کر دی جائے گی۔
تو یہ ڈی این اے کا ایک ساخت ہوتا ہے، یہ جب یہ بنتا ہے تو اس طرح کے بہت سارے جو ہیں ایک ڈی این اے کے اندر اس طرح بنے ہوتے ہیں جیسے کہ یہ نظر آ رہا ہے. یہ ڈی آکسا رائبوز شوگر ہے، یہ کہنا چاہیے کہ فاسفیٹ ہے ایک اس کا مالیکیول ہو، یہاں پر جو ہے نائٹروجینس بیس ہوتا ہے، اور اس طرح 1 2 3 4 5، اسی طرح 1 2 3 4 5 یہ آپس میں مل کر کہ اس کا جو ہے ایٹم بناتے ہیں، پورا اسٹرکچر بناتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے یہ اس طرح مل کر ایک پورا دھاگا جو ہے ڈی این اے کا بنتا ہے، جو کہ اپنے اندر ایک جاندار کی انفارمیشن لیا ہوتا ہے. تو جب سائٹولوجی سے بھی سائنسدان نہیں کر پاتے تو پھر وہ آتے ہیں جینیٹکس کی طرف، اور جینیٹکس کے ذریعے جو ہے کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے اور مزید جو ہے تحقیق کی جاتی ہے، ان کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے. حیاتیاتی کیمیا اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. حیاتیاتی کیمیا سے کیا مراد ہے؟ دیکھا جاتا ہے کہ سیلز کے اندر کس قسم کے پروٹینز ہیں، کاربوہائیڈریٹس کس قسم کے ہیں، لپڈس کس قسم کے ہیں، تو ان چیزوں کی بنیاد پر جو ہے درجہ بندی بھی کی جا سکتی ہے. تو اگر ہم یہاں پر ایک مختصر سا جائزہ لیں کہ کس کس بنیاد پر جو ہے یہ کی گئی ہے کلاسیفیکیشن، تو سب سے پہلے جو ہے وہ آتی ہے مورفولوجی، جس میں کہنا چاہیے کہ ہومو لوگس اور اینے لوگس، یہ دو قسم کی مورفولوجی ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد یہ آتے ہیں سائٹولوجی پر، اس کے بعد جینیٹکس، جینیٹکس کے بعد جو ہے جس کے ساتھ ساتھ بائیو کیمسٹری جو ہے اس کے حساب سے بھی جو کہنا چاہیے کہ یہ تحقیق کی جا سکتی ہے کہ کسی بھی جاندار کو کس کہنا چاہیے کہ اس میں رکھا جائے. اور ایک چیز اور وہ یہ کہ ڈیولپمنٹ پیٹرن، ڈیولپمنٹ پیٹرن یعنی ڈیولپمنٹ پیٹرن، یہاں اس کا ذکر، اور ان میں جانداروں کا خلوی مطالعہ جنہیں اور ان کی نشو و نما کے انداز کو بھی، نشو و نما کے انداز کو بھی جو ہے کہنا چاہیے کہ تحقیق میں لایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ ایک جاندار سے دوسرا جاندار کس طرح بن رہا ہے. زیادہ تر جو ہے اسپرم و اووم کا جو ہے ملاپ ہوتا ہے، جو زائگوڈ بناتے ہیں، اور آگے مختلف اسٹیجز ہیں اس کے، ان اسٹیجز کو پڑھا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اس جاندار کو کس کلاسیفیکیشن میں رکھا جائے.